السلام علیکم۔ میرے ہاتھ میں وہ غلیظ ترین ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے جو پاکستان میں پاس ہوا ہے، نیٹ پہ اویلیبل ہے، میں نے وہاں سے پرنٹ نکالا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اس میں لکھا کیا ہے، پھر مزید بات کرتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے اے ٹرانسجینڈر مین، ٹرانسجینڈر ویمن، خواجہ سرا اور اینی پرسن، یہ صرف ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرا تک محدود نہیں، کسی بھی مرد یا عورت کو اس کی اجازت ہوگی۔ whose gender identity or gender expressions differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth۔ اسے جو پیدائشی جینڈر ملا تھا، میل یا فیمیل، اس کا جو معاشرے میں رہن سہن ہے، اسے جو فیل آتی ہے، ثقافتی لحاظ سے وہ مختلف ہے، تو وہ جا کے اپنی جینڈر تبدیل کروا سکتا ہے۔ میل ہے فیمیل بن سکتا ہے، فیمیل ہے تو میل بن سکتا ہے۔ آگے کیا لکھا ہے، A person recognized as transgender under subsection 1 shall have right to get himself or herself registered as per self-perceived gender identity with all government departments including but not limited to نادرا۔ نادرا کے لیے صرف محسوس نہیں ہے، تمام اداروں پہ یہ اپلائی ہوگا کہ جو وہ محسوس کرتا ہے، اگر وہ رجسٹرڈ ہو چکا ہے تب بھی اس کو تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔ اور 26,000 سے زائد اپلیکیشنز ابھی تک نادرا کو ریسیو ہو چکی ہیں، جس میں سے کچھ ایسی اپلیکیشنز ہیں جن کے 2 3 بچے ہیں، وہ مرد کہہ رہے ہیں کہ ہم عورت بننا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارا آئی ڈی کارڈ چینج کر دیا جائے، یعنی انہیں ہم جنس پرستی کی آزادی ہو، ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آگے کیا لکھا ہے، A transgender persons already issue CNIC by Nadra shall be allowed to change the name and gender according to his or her self-perceived identity, the CNIC, CRC, driving license, passport in accordance with the provision of the Nadra Ordinance 2000۔ یعنی پہلے جو وہ ڈرتے تھے نا، انہیں جو فیل آتی تھی، چھپ کے کرتے تھے، اب کانسٹیٹیوشن آف لا میں انہیں اجازت ہوگی، انہیں سرٹیفائیڈ پروٹیکشن مل رہی ہے، آپ جو چاہے کرتے پھریں، آپ سے بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ اب میں اس کی وضاحت آپ کو دے دوں، اسی طرح کا ٹرانسجینڈر ایکٹ قوم لوط نے بھی پاس کیا تھا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، جسے آج ڈیڈ سی کہا جاتا ہے نا، بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، اس بستی پہ عذاب آیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، تفسیر میں آتا ہے حضرت جبریل کریم ہے، ساتھ میں اسرافیل ہیں، میکائیل ہیں، وہ آ کے عرض کرتے ہیں، نوجوانوں کی شکل میں آئے، ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور ان کے چہرے اداس ہیں، متغیر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کوئی بری خبر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بہت بری خبر ہے، پتھر آسمان سے چل پڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کس وادی کی طرف؟ تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بستی کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ اور فکر زدہ ہو گئے، کیونکہ وہاں ان کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام نامینیٹڈ نبی ہیں، پیغمبر تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کتنا وقت ہے؟ کہا وقت بالکل نہیں ہے، کیونکہ پتھر چل پڑے ہیں، صرف حضرت لوط علیہ السلام کو بچائیں گے، ان کی بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور پتھر چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے، کیونکہ درد تھا امت کا، تو کہنے لگے کہ ان میں تو بہت نیکوکار پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اور زہد کی جو ڈیفینیشن نبی نے بیان کی، سارا سال روزے رکھنے والے تھے، عبادت گزار تھے، کبھی ان کی راتیں قیام کے بغیر نہیں گزری تھی، اتنے بڑے نوافل پڑھنے والے تھے۔ لیکن فرشتے کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام، پہلے پتھر انہی کی طرف اللہ نے روانہ کیے ہیں کہ پہلے جا کے ان کو مارو، ان کے سامنے میرا دین لٹتا رہا، شریعت کی حدود کو پامال کیا جاتا رہا، اللہ کی فطرت کے قانون کے ساتھ جنگ لڑی جاتی رہی۔ ان کا کیا تھا؟ قوم لوط کیا کرتی تھی؟ عورتوں کو چھوڑ کر مرد آپس میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے لگے تھے۔ اسی کو ہومو سیکشولیٹی جس کو پروموٹ کر رہے ہیں آج۔ استغفر اللہ، کیا لوگ یہ قرآن نہیں پڑھتے؟ وہ پاکستان جہاں پہلے ہی صنفی آوارگی، جنسی بے راروی، حیا باختگی کا طوفان بدتمیزی اپنے عروج پہ ہے، ایسے میں ایسا مکروہ بل پاس کر دینا، اور جبکہ پاکستان پہلے ہی قدرتی آفات میں مبتلا ہے، آدھا ملک ڈوب رہا ہے، آپ معاشی بحران میں چل رہے ہیں، آپ اللہ کی اس پکڑ سے تنبیہ حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ شریعت اور اللہ کے ساتھ جنگ ہے، کھلی بغاوت ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس وطن پر بلگتے لوگوں پر رحم کھائیں۔ کیا مزید کو کمی رہ گئی ہے؟ ہمیں کتنی رسوائی اور دیکھنی ہے؟ برطانیہ، انڈیا کے ایکٹ میں بھی یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، ان میں بھی آپ نے کسی کو اگر جینڈر دینا ہے نا تو میڈیکل کیا جاتا ہے، اس کے بعد دیا جاتا ہے۔ یورپ کے بعد پاکستان پہلا ملک بن گیا ہے۔ خدا کے لیے اس پہ آواز اٹھائیں، جو لوگ با اختیار ہیں، جن کا جتنا قد بلند ہے ان کی اتنی ذمہ داری بھی ہے۔
حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 تھے، ساری قوم تباہ ہو گئی تھی، باقیوں کا جرم کیا تھا؟ خاموشی۔ ہم اس ایکٹ سے بائیکاٹ کرتے ہیں اور اللہ ہمیں قوم لوط کے ساتھ کبھی شامل نہ کرے، آمین۔ سلام پہنچے۔